أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، اب انشاءاللہ ہماری سورہ حج جو کہ کنٹینیو ہے، لاسٹ سبق ہمارا 51 آیت پہ تھا، آج ہم 52 آیت سے شروع کریں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 52۔ اور ما نہیں، ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مر رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا مگر، اذا جب، تمنا وہ تلاوت کرتا ہے، القی الشیطان تو ڈال دیتا ہے شیطان، فی امنیتہ اس کی تلاوت میں کچھ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکتے ہیں، پہلے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں یاد دلاؤں گی، آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ یہ جو رسول اور نبی کا فرق ہم پہلے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر جو نبی رسول ہے نا وہ نبی ہوتا ہے، ہر رسول وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیسے؟ آپ لوگوں نے سورہ یوسف پڑھی ہے، سورہ یوسف جو ہے وہ پوری ایک نبی کے حالات پر ہے۔ دیکھیں، پوری سورہ یوسف میں ہمیں نہیں ملا کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ میری اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ وحی آتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتا ہے اور اس کی دعوت عام ہوتی ہے پورے معاشرے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ رسولوں کا ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے حضرت نوح کا پڑھا، ہم نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وارننگز دیے نا انہوں نے آ کے کہ اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ اس آیت میں نبی اور رسول کا معاملہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کو تفصیل ہم ابھی آیت کمپلیٹ کر کے پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فَيَنْسَخُ پھر مٹا دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ماں اس وسوسے کو جو یلقی الشیطانو جو ڈالتا ہے شیطان، ثم پھر یحکمو وہ ثابت رکھتا ہے اللہ آیاتی اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اس کے میں نے نوٹ اسی لیے بنائے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سادہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تمنا کیوں کہا گیا، کیا مطلب ہے، کون سی خواہش ہے، اور شیطان کیوں ڈال دیتا ہے آخر، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک رسول کی دعوت ہوتی ہے تو اس کو یہ جو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس پر ہے یہ والی، کہ جب وہ مخالفت جو اس کی ہوتی ہے تو اس پر یہ والی آیت ہے۔ کیسے؟ اب آپ اس کو دیکھ کے، سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں کیا ہم نے پڑھا ہے؟ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا ذرا مکی دور ضرور ذہن میں رکھا کریں، پس منظر ذہن میں ہوتا ہے نا تو ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، ظاہر ہے یہ قرآن دیکھیں قیامت تک کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے سیرت پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب وہ جو 13 سال ہے مکی دور کے، وہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں کفار مکہ تو ان کو خود صادق اور امین کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تاجر ہیں کہ اپنی چیز کا نقص بتا کے بیچتے ہیں، یہ کون کرتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ اپنی چیز بیچتے ہوئے اس کا نقص بتا دیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، آپ ناپسند فرماتے تھے، نہیں کرتے تھے، تو دیکھیں فساد تو نہیں تھا نا، جھگڑا تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے لگا ہوا ہے، جیسے نہیں کر رہا ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا اور حکم آ گیا کہ ان کو کہو، ان کو کہو، اب یہ کسی کو یہ کہہ دینا نا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور یہ نہیں کرو، دیکھیں فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مخالفت تب شروع ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت محبوب تھے،
بہت زیادہ مجھ سے ان کو پسند کرتے تھے. تو کیسے آخر ہو گیا کہ اتنی مخالفت وہ بڑی کہ حتیٰ کہ ہجرت کا حکم آ گیا. تو یہ اس طرح سے ہے. اب سورہ حج کی آیت 52 کو بھی دیکھیں کیونکہ اس کے لفظ تھوڑے سے سمجھیں گے تو ہم یہ آیت سمجھ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ پچھلے بھی جتنے انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں تو شیطان کافروں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ شیطان تو دیکھے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اترے نا. عزازیل تو ہم نے پڑھ لیا نا سورہ اعراف میں کہ وہ تو زندہ ہے, اس نے تو جب تک کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اسے تو مہلت دی ہوئی ہے. اب اس کو کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے انسانی نسل کا کہ اس انسانی نسل کے اس نے کتنے ادوار دیکھے ہوئے ہیں. تو وہ پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ابو جہل, ابو لہب, ولید بن مغیرہ, ان ٹائپ کے لوگوں کو کہ اس کو پتا ہے یہ ضدی ہے, یہ سردار ہے, یہ اپنی دولت کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا. ان کے ویکنیسز اس کو پتا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو جب اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے جس کی بنا پہ وہ پھر ایمان ہی نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا. وہ ایمان نہیں لاتے ہیں پھر. لیکن یہ تمام شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں. وہ ایک ضد ہوتی ہے, وہ تکبر ہوتا ہے, وہ بات نہیں ماننی ہوتی, تو وہ ہوتے بے بنیاد ہیں. جبکہ ان کے دل گواہی دے چکے تھے. یعنی ہم جب آیات پڑھتے ہیں ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے تھے لیکن اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے. تو ان کے جو شبہات ہیں وہ اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے جو ان کے وسوسے ہوتے ہیں شیطان کے ڈالے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں لفظ آتا ہے تمنا پہ, کیونکہ ہم نے فوراً ہی پڑھا ہے کہ اس کی تمنا ہوتی ہے. اللہ مگر اذا, جب تمنا وہ تلاوت کرتا ہے یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے تو تمنا پہ ضرور غور کرے. اس پہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو اردو والا ہی ہے جو ہم تمنا کا اردو میں ورڈ ہے, وہی عربک میں بھی جو پہلا مطلب ہے کسی چیز کی خواہش اور آرزو کرنا. دوسرا کیونکہ یہاں تلاوت لکھا ہوا ہے نا, ترجمے میں ہمارے پاس تلاوت ہی لکھا ہوا ہے, یعنی کسی چیز کو پڑھنا. یعنی یہ دو مطلب ہے. اس طرح یہ مطلب ہوا کہ اچھا ایک رسول کی کیا تمنا ہوتی ہے, ایک رسول کی یہی تمنا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو یہ مجھے مشن دے دیا گیا ہے, جو وہ حکم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے کہ میرے احکامات آگے پہنچانے ہیں, تو وہ تو چاہے گا ایک رسول کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے بچے. تو یہ ایک رسول کی خواہش یہی ہے نا, یہ خواہش ہو گئی. اب جو دوسرا مطلب ہے تلاوت یعنی کسی چیز کو پڑھنا, یعنی انبیاء کرام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کسی بات کی تمنا کرتے ہیں, تمنا جو ہم نے ابھی بات کی ہے, مگر شروع میں اور تلاوت کرتے ہیں, دونوں مطلب آ گئے نا. تمنا وہ کرتے ہیں, تلاوت وہ اللہ کا حکم پڑھ کر سناتے ہیں, پڑھتے ہیں اسے, مگر شروع میں تمنا کے پورے ہونے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. لیکن آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنے ان آیتوں کو مزید مستحکم بنا دیتا ہے جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دے دی جاتی ہے, اور شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات و اعتراضات کو اللہ رفع کر دیتا ہے. اور ایک آیت کے بارے میں جو الجھنیں لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے نا, اس کے بعد کسی واضح تر آیات سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے نا, آسان اردو میں ہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کے اعتراضات تھے تو اتنی بڑی بڑی صورتیں نازل ہو گئیں, ان کے بدلے دوسری آیات نازل ہو کے بات کو کلیئر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بالکل شکوک اور شبہات ختم کر دیے جاتے ہیں. یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمارے لیے بھی اس میں آتا ہے. دیکھیں بہت ساری آیتیں ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, کچھ ایک دم نہیں سمجھ آتی تو کہیں ایسا ہو تو اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کو کوشش کریں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شیطان اسی کام کے لیے ہے. شیطان نے کیا ہے اس کا ٹارگٹ کہ وہ ہمیں جنت میں نہ جانے دے. ٹھیک ہے نا. اس کی یہی کوشش ہے کیونکہ میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں تو میں نسل انسانی میں سے بہت سو کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. ٹھیک ہے. اچھا ان آیات کو اپنے اور اس تشریح کو ذہن میں رکھیں. تو اب آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں. لیجعل, تاکہ وہ اللہ بنا دے, ماں اس کو جو یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان, فتنتن آزمائش, للذین ان لوگوں کے لیے کہ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مردن روگ ہے, والقاسیتی اور ان کے لیے سخت ہیں, قلوبہم ان کے دل, وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم تو پڑے ہیں,
لفی شقاقم بعید، البتہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو میں نے تشریح کی ہے اس میں یہ دونوں آیتیں کور ہوتی ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے اس فتنے کی وجہ سے. آیت نمبر 54 دیکھیں، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، ٹھیک ہے نا. وہ 52 53 تو ہم نے اس طرح سے پڑھی نا، سمجھی کہ شیطان کی کیا رکاوٹ اور وسوسے ہیں جو وہ دماغوں میں ڈال دیتا ہے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتو دیے گئے ہیں، علم، ٹھیک ہے نا. کس کی؟ ایمان والے کی بات ہو رہی ہے. انہو، کہ بلا شبہ یہ قرآن حق ہے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. جس نے سنا اور لبیک کہا وہ ان وسوسوں میں نہیں پڑے گا. وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بات مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہے. تو اب کیا ہے، وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ کیفیت کون سی ہے؟ ایمان اور یقین والی، ٹھیک ہے. کس کی ہے؟ ایمان والے کی. جس نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن حق ہے، یعنی ہم جو اس کا لفظ پر لفظ آج پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے اور میرے رب کی طرف سے ہے. فَيُؤْمِنُوا، لہٰذا وہ ایمان لے آئیں، بھی اس کے ساتھ، فَتُخْبِتَ، پھر جھک جائیں، لہو، کس کے لیے جھک جائیں؟ اللہ کے لیے جھک جائیں. قُلُوبُهُمْ، ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَہَادِي، البتہ ہدایت دینے والا ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں اور کلیئر کروں کہ بے شک اللہ ہدایت دینے والے ان کو، ایمان والوں کو، سیدھے رستے کی طرف. اب دیکھیں رستے بہت ہیں یہاں، جو آپ کو اور مجھے فری ول ملی ہوئی ہے. برائی کے تمام رستے موجود ہیں، گناہوں کے تمام رستے موجود ہیں، نیکی کرنے کے تمام رستے موجود ہیں. اب ہم کیونکہ انسان ہیں تو ہم سے تھوڑی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. یہاں خاص اس بات کی طرف سمجھایا گیا ہے اسکالرز کی طرف سے کہ جو ایمان والے ہیں اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں، یعنی ان 24 گھنٹوں میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا رخ پھیر کر پھر درست سمت کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، جن کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بعد سے بعد الموت کے ایک دن میں نے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا رخ موڑ کر ان کو سیدھے رستے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. رائٹ، آیت نمبر 55 پہ آ جائیں. ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو بات کو سمجھ جانے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے. ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریتن، شک میں ہی رہیں گے، منہ، اس قرآن سے، حتی، یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ، آ جائے گی قیامت. اچھا یہ ورڈ ضرور قرآن میں ذہن میں رکھا کریں، ایک ساعہ ہے، ایک قیامہ ہے. ساعہ جو ہے، پھر ظاہر ہے ہم سارے نکات کیونکہ ڈاکٹر اسرار کے ہی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا، ساعہ وہ ہے کہ جبکہ یہ کائنات نہیں، جو ہماری زمین ہے اس کے کرے آپس میں ٹکرائیں گے، جو زمین اور پہاڑ اور اس کی شکل چینج کی جائے گی، وہ ساعہ کہلائی جاتی ہے. قیامہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا. تو یہاں ساعہ ہے، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس ساعہ، قیامت، بغتتاً، اچانک، او، یا پھر یاتیہم، آ جائے ان پر، عذاب، یومن عقیم، کیسا؟ بانج دن والا. بانج کس کو کہتے ہیں؟ یا آپ لوگ ضرور دیکھیں، یہ عقیم، عین سے عقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ عقیم بیسیکلی بانج دن کو کہا جاتا ہے. بانج دن کا کیا مطلب ہے؟ ایسا دن جو خیر سے خالی ہو. جیسے ہمارا دن گزرتا ہے نا، کتنی دیکھیں کیسی باتیں، سارا دن پازیٹیو نیگیٹو سارا دن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں دکھ تکلیف ہوتی ہے تو کہیں خوشی بھی ہوتی ہے، کہیں خیر بھی ہے تو کہیں شر بھی ہے. یہ کیسے دنوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت آ جائے، جو کہ بانج دن ہے جو ان پہ مسلط ہو جائے گا. بانج دن کیسا ہے؟ جو خیر سے خالی دن ہے، ایسا دن جس کے بعد رات ہی نہ آنی ہو، ایسے دن جن پہ قوموں کی بربادی کے فیصلے ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم پہلے پڑھ کر آ رہے ہیں. یومن عقیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو شک میں پڑ رہے. پھر آخر یہ دن آئے گا. یہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ یہ ایمان والے کا ایمان ہے کہ یہ دن آنا ہے. الملک بادشاہی، یوم اذن، اس دن، للہ، اللہ ہی کی ہوگی، اللہ ہی کی ہوگی اس دن بادشاہی. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، ٹھیک ہے نا. آج جتنے اس وقت فساد ہونے لگے ہوئے ہیں جو کنٹرول سے باہر ہے آج کے دور میں، تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو ہم مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج جتنے پھر فساد ہیں ان سب کے درمیان فیصلے ہوں گے. اور یہ فیصلے کیسے ہوں گے؟ کہ تمہارے پاس کتاب بھی موجود تھی، احادیث موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود تھی، پھر بھی تم اپنی مرضیاں کر رہے تھے. دیکھیں جب اپنی مرضیاں کرتے ہیں نا، فساد وہاں آتا ہے.
آپ اللہ کا حکم مان لیں تو آپ سکون میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین، چنانچہ وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، تو وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ تو یہاں اس کا آپ لوگ ضرور لکھیں، سورہ مومن آیت نمبر 16، یعنی آیت نمبر 56 کے آگے سورہ مومن آیت نمبر 16 ضرور لکھیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے آتی تو ہے نا کہ اس دن بادشاہی ہوگی اللہ کی، تو ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی اگر اپنے ارد گرد کا سینیریو ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو باس ٹائپ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سردار ٹائپ ہے، بہت بہت ایسے ممالک ہیں جہاں بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا، بادشاہت چل رہی ہے آج۔ تو یہ اس وقت ہماری آنکھوں پہ وہ پردے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہے اس فزیکل لا کے مطابق کہ بھئی یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ جو ہے یہ ایک رینک والا ہے۔ اس وقت یہ ڈفرنس ہمیں دکھ رہے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اس کا رینک زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نا کہ بھئی اگر اپنے سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ محبت کرو، بڑا ہے تو عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ہم سارے کھڑے ہوں گے، لیکن اس دن نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی ہائی رینک والا ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی دشمن ہوگا، نہ کوئی ظالم ہوگا۔ اکول پوری نو انسانی ایک جگہ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ شاید کو پڑھ کے سمجھ آتی تو ہے نا؟ آتا تو ہمارے ذہن میں بھی ہے نا کہ اس وقت تو پھر یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اس وقت جو ہے یہ وہی ہے جس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے ہیں کہ کس کا کیا کیا حق ہے اس کو دینا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہے، جو کہ سورہ مومن آیت 16 میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے لکھوائی ہے کہ لمن الملک اليوم، کہ جب ہم ساری نسل انسانی اس دن کھڑی ہوگی تو کہا جائے گا کہ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، صرف اس اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ تو دیکھیں یہ جب سے دنیا بنی ہے نا، کسی کو اگر زیادہ اختیار دیا گیا ہے نا تو اس نے اس کا ناجائز ہی فائدہ اٹھایا ہے، اس نے ظلم ہی کیا ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں اس کا وہ امتحان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، فلاں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، جس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے اس کے بہت بڑے امتحانات ہیں، وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو کم ملا ہوا ہے وہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے، ممکن ہے وہ تقویٰ میں بہت آگے ہو۔ تو اس دن نسل انسانی کے درمیان یہ سارے فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 57 پہ آ جائیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فاولئک، تو یہ لوگ، لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کر دینے والا ہوگا۔ اچھا، یہ جب سخت آیتیں پڑھا کریں نا تو پھر یہ دیکھیں یہ رزلٹ تو پھر آنا ہے۔ اس رزلٹ میں اس دن چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس رزلٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پہ ہی اپنی معرفت دے، اور ہم لوگ کو یہ کوشش کریں کہ ہم ان آیتوں کو سمجھیں کریں اور اپنے اعمال درست کر لیں۔ اور اعمال کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کا وقت ہی تو ہے جو میرے اعمال، میرا جو محاسبہ میں نے دینا ہے، جو میں نے اپنا حساب دینا ہے، انہی پہ دینا ہے جو میں کر رہی ہوں، جو ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ پھر اس دن پھر ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ آج ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، یہ ہم خود مصروفیت میں اتنا اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں کہ ہم وقت نہیں نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اس طرح کی سخت آیتیں پڑھا کریں تو پھر سوچا کریں کہ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم ابھی وقت نکال لیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 58 دیکھیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم پھر قتلوا، وہ قتل یا شہید کر دیے گئے، کیونکہ ہجرت میں ہے تو وہ شہید کیے گئے، او یا پھر ماتو، یا وہ مر گئے، سوری ماتو، وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ، رزقاً حسنا، بہت ہی اچھا رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، البتہ بلا شبہ اللہ، البتہ وہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اس آیت میں میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ اس کے سائٹ پہ ضرور رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جنہوں نے سٹارٹنگ میں سورہ حج پڑھی ہوگی تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بالکل اس میں دونوں اسکالر سے ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ یا تو وہ ہجرت کا وقت جو رستہ تھا، کیونکہ وہ ہجرت ایسے تو نہیں تھی نا کہ جب وہ گھنٹے میں مدینہ نکل گئے تھے، وہاں تو دن اور ہفتے لگتے تھے، تو یا تو یہ آیات رستے میں نازل ہوئی ہیں، یا پھر کہا جاتا ہے کہ بالکل ہجرت سے متصل یعنی جڑی ہوئی قبل، یعنی بالکل لاسٹ میں، بالکل مکہ کے اینڈ میں اور ادھر سٹارٹنگ میں، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے ہمیں مضمون سے پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ ٹھیک ہے وہ جو رستے میں بھی اگر جو نہیں پہنچ سکا لیکن ہجرت کے رستے میں اس کو موت آ گئی، وہ شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟
آیت نمبر 59 دیکھیں، لیدخلنہم، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلن، اس مقام میں، یردونہ، وہ اسے پسند کریں گے، یعنی وہ اپنے مقام کو دیکھ کے راضی ہو جائیں گے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ اللہ، اللہ لعلیم حلیم، البتہ خوب جاننے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ تو 59 آیت جو ہے اس میں آپ لوگ ضرور دیکھیں، یہ کون سی دو کالرز ہیں؟ علیم، علیم کا مطلب کہ ایک ایمان والے نے کتنی اس وقت محنت کی ہوگی اور وہ کتنے مشکل حالات تھے۔ وہ دیکھیں ہجرت بھی آسانی نہیں تھی، جس کافر کو پتہ چلتا تھا، آپ لوگوں نے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی، اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہجرت مدینہ فرض تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، سیرت میں ہجرت مدینہ فرض تھی۔ تو علیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر جانتے ہیں کہ کس نے کتنی مشکل اٹھائی اور پھر کون کون سے انعام کا مستحق ہے، علیم ہے۔ اور حلیم بھی ہے۔ حلیم کیسے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے کوئی پرانے غلطیاں ہیں، تو ان کو وہ معاف کر دے گا، ان کے قصور کو۔ آیت نمبر 60 دیکھیں، ذالکہ، بات یہی ہے، ومن، اور وہ شخص، عاقبہ، بدلہ لے، بمثلی، مثل اس کے، ما اوقبہ بھی، جو زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، ثم، پھر بغیہ، ظلم کیا جائے، علیہ، اس پر، لینصرنہ، تو ضرور مدد کرے گا اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، اللہ سوری، لعفو، غفور، نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں ان آیتوں پہ میں آپ کو کہتی ہوں یہ پس منظر ضرور ذہن میں رکھا کریں، یعنی ہم ایسے ہی نہیں نکل سکتے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کس کی مدد کرے گا؟ ضرور کہا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پس منظر میں یہ وہی آیات ہیں جو ہجرت اور اس کے ارد گرد کی ہیں، مکہ کے آخری دور کی ہیں، اور مکہ میں آپ سورہ نساء 77 میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ان 13 سالوں میں یعنی اتنا سخت آرڈر تھا کہ کوئی ساتھی اگر پٹ رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی، اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم نے آواز نہیں اٹھانی، یعنی اتنا سخت امتحان، ٹھیک ہے نا؟ اب کیونکہ آیت نمبر 39 ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ حج کی ہی آیت نمبر 39 لکھ لیں، تو اس میں اجازت دے دی گئی تھی کہ اب یہ جو کفار ہے نا، اب ان سے لڑنے کی اجازت ہے، یعنی مدینہ تم آ گئے ہو نا، اب اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ آیت 60 اس بیس پر ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے قبل ان 13 سالوں میں اتنی زیادتیاں تم لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور تم کو حکم تھا کہ کفو ایدیکم، لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ برداشت نہیں ہوگا، اب یہ زیادتی نہیں چلے گی، بلکہ اب کیا کہا گیا؟ اب کہا گیا کہ اگر اب کوئی زیادتی کرے گا نا، اگر اب کوئی ظلم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی مدد فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بدر بھی پڑھی ہے، ہم نے دیکھیں بدر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال، آپ لوگ احد بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے نا؟ احزاب ابھی آپ نے آگے جا کے پڑھنی ہے، تو اس میں کتنی مدد آئی، تو ٹھیک ہے، اب بس اب مزید نہیں، بلکہ اب مزید کیا ہے؟ زیادتی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اب ان زیادتیوں کو بھی ذہن میں رکھیں، اس دور کے ظلم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 61 دیکھیں، ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ، یولج، داخل کرتا ہے، لیلا، رات کو، فن نہاری، دن میں سے، وہ یولج، اور داخل کرتا ہے، نہارا، دن کو، من اللیلی، رات میں سے۔ سارا دن یہ مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں نا، کتنی سیاہ رات میں سے اتنا روشن دن ہوتا ہے، اور اتنے روشن دن میں سے اتنی سیاہ رات آتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، سمیع بصیر، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اچھا یہ جو 61 آیت ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ترجمہ کرنا، اچھا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس قرآن کے مخاطبین اول تو عرب ہے نا، ان کو ہماری طرح نہیں، وہ اس آیت کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں، ہمیں پھر تفسیر سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور یہ کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آپ اس کی تشریح دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تفسیر، دیکھیں یہ رات دن کی بات کیوں کہی ہے؟ یہ رات دن، اس کے الٹ پھیر اس نظام کو اس لیے آپ کو اور مجھے سارا دن مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ تم دیکھو یہ پورا کا پورا اس وقت جو نظام چل رہا ہے، یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ پورا جو اس وقت نظام ہے، یہ اتنے عدل سے اور اتنا منظم نظام ہے، اور اتنی خوبصورتی سے جو چل رہا ہے کہ پورا پورا نظام، حتیٰ کہ ہم نے ابھی آیت نمبر 40 بھی دیکھیں، آپ سوچیں دنیا تو کب سے بنی ہے؟ یہ تو آپ اور میں اس اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت آئے نا، ہم سے پہلے کتنی نسلیں آئیں، ہمارے بعد کتنی آنی ہے۔ تو یہ زمین کا جو نظام ہے اتنا منظم، جس کی آیت نمبر 40 سورہ حج ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، میں آپ کو صرف اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ ہر دور میں ایمان والے تو موجود تھے نا، بنی اسرائیل موجود تھے تو انہوں نے بھی عبادت گاہیں بنائی، عیسائی موجود تھے، انہوں نے بھی عبادت گاہیں بنائی، آج ہم موجود ہیں، ہماری عبادت گاہیں بھی ہیں جو مسجد کہلائی جاتی ہے۔
تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر دور میں جتنے باطل پرست اور فساد پرست لوگ ہیں نا، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ورنہ تو زمین کا نظام کیسے چلتا ہے اگر اتنے فساد پرست، یہ فساد پرست لوگ دیکھیں، قوموں کی قومیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، فساد پرستوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ جو پہلے ظلم کی آیت ہے، یہ اسی لیے بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ایک وقت ہے، مجھے بھی، ہمیں بھی دکھتے ہیں یار یہ کتنا مظلوم ہے نا، کتنا ظلم ہو رہا ہے، جو کبھی مظلوم تھا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو آخر پھر ایک دن فتح دیتے ہیں، اور جو ظالم، جو دیکھنے میں ہمیں ظالم ہے، پھر اس کو نیچے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے جس پہ یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 13 سالہ دور میں آپ دیکھیں تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت دیکھیں، اس کو مشقت دیکھیں، وہ شیب ابی طالب کا دور دیکھیں، وہ 3 سال کتنے ٹف تھے، آپ طائف کا واقعہ پڑھیں۔ اچھا ان 13 سالوں میں جسٹ مٹھی بھر کتنے ہیں دیکھیں اسکالرز، 125 سے 150، یعنی 13 سالوں میں صرف 150 لوگ، وہ 150 ہی تھے نا جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ کیا لگ رہا تھا؟ اور اس کے بعد سے آج آپ دیکھیں ان کی تعداد دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی آج 2 ارب کی تعداد دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس نظام کو دیکھو، اس رات اور دن کے الٹ پھیر کو دیکھو، اور یہ اتنا انصاف اور عدل و انصاف پر مبنی یہ نظام ہے، تو ٹھیک ہے یہ دنیا کا بھی قاعدہ قانون ہے کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ کوئی مظلوم ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو فتح دیتے ہیں، اور جو ظالم ہے اس کو پھر نیچے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 62 پہ آ جائیں۔ ذالک بان اللہ، اچھا یہ سب دیکھنے کے بعد دیکھیں ذالک، یہ بان کہ بے شک اللہ هو الحق، اللہ وہی حق ہے، یعنی سچا ہے، حق ہے، وان اور بے شک یہ ما یدعون جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، هو الباطل وہ باطل ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر وہ اللہ وہی ہے، بلند تر ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 63 دیکھیں، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ ہی نے، انزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فتصبحو پھر ہو جاتی ہے اس سے ارض زمین، مخضرہ، مخضرہ کیسی؟ سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدات دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، بس ہم ان کے عادی ہو گئے، ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے تدبر نہیں کیا، کیسے یہ مثال، اور واقعی دیکھیں زمین بنجر ہوتی ہے، اس پہ پانی پڑا، وہ کیسی لہلانے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لطیف نہایت باریک بین ہے، کیسا ہے؟ خبیر، خوب خبر رکھنے والا، یعنی آپ اور میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے مجھے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سوچنے سے پہلے اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں باریک بین، کیسے؟ نہایت لطیف اور خبیر، خوب خبر، بہت باخبر ہے۔ آیت نمبر 64 دیکھیں، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آتی ہوگی ماشاءاللہ، دیکھیں ہم 17 پارے پر ہیں اس وقت، کہ کلام اللہ کیا ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے نا، اللہ کی کہی ہوئی بات، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے، کلام اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو دیکھو، ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کو دیکھو، پڑھا ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، ہمیں آسمان دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیسے میں نے برسائی ہے بارش، ہمیں بارش نظر آتی ہے، تو دیکھیں یہ قول ہے اور یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور دونوں ایز اٹ از سیم ہے، جو بات ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سامنے مشاہدے کے طور پہ دکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ البتہ وہی بہت بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حمید نہایت قابل تعریف ہے، اور یہ قابل تعریف بات تو واقعی آپ کائنات کی ایک ایک چیز دیکھیں تو ہم انسان تو واقعی تعریف کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، یعنی ہر چیز اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ آپ چاہے چرند پرند کو دیکھ لیں، آسمان زمین کو دیکھ لیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھ لیں، تو واقعی حمید اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 65 دیکھیں، آنکھ یا لم نہیں، کیا لم نہیں ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخرا مینس تابع کر دیا، لکم کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم انسانوں سے بات ہو رہی ہے نا، قرآن کون پڑھ رہا ہے اس وقت؟ ایمان والا پڑھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، انسان اشرف المخلوقات، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، والفلک اور کشتیوں کو، تجری جو چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بھی امرہی اس کے حکم سے، ٹھیک ہے نا، ہوا لے کے چلتی ہے،
ہوا رکے تو وہ تو چلے بھی نہ، ٹھیک ہے نا. یہ ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، سورج کا نظام چل رہا ہے، چاند کا نظام چل رہا ہے. اور یہ کس کے لیے چل رہا ہے؟ سخرا. ان سب کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری خدمت کرے. ہم انسان کو یہ یعنی اتنے سارے اس وقت دیکھا جائے تو عناصر فطرت جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس آف نیچر جو ہیں وہ مجھے مل کے ایک کو پال رہے ہیں، لیکن اس پہ غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ عقل سے کام لو، غور کرو، ٹھیک ہے نا. اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں، بی امر ہی، وہ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وہ یم سکو، اور وہی تھامے رکھتا ہے آسمان کو، ان اس سے کہ تقع، کہ وہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو تھامے ہوئے. آج ہم نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم نے اس آیتوں کو دیکھ کے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن قیامت کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن یہ تمام، یہ جو میری آنکھوں کے آگے سے یہ فزیکل لا کے مطابق تو وہی ہے نا جو اللہ کے حکم سے ہم دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن یہی ایمان بالغیب چل رہا ہے کہ وہی تھامے رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر، اللہ باذنہ، اسی کے حکم سے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی، بالناس میں دیکھیں پوری اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے نا دنیا کی. تو اس میں جو ایمان والے ہیں، نہیں ایمان والے ہیں، کفر کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کہنا مان رہے ہیں، سب سے بات ہوتی ہے. ناس جب بھی آئے نا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے بلا شبہ بلا شبہ اللہ بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، اگر 1 منٹ کے لیے ہوا اور یہ سانس رک جائے نا تو دیکھیں ہماری حالتیں. یعنی ہمیں نا ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی جتنی محبت مجھے اللہ کو مجھ سے ہے نا، شاید ہی کسی کو ہو. اور ہم میں سے انڈیویجل ہر ایک کو نواز رہا ہے. انڈیویجل ہم لوگ آنکھ بھی یوز کر رہے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، ہم ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں شوہر دیے، پھر اولاد دی، پھر مال دیا. یعنی کیا کیا چیز ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان آیات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ سارے ایلیمنٹس آف نیچر مل کے مجھے پال رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے ہم انسانوں کو، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت شفقت رکھنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے نا. ہر نافرمان کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کون سا اس کا سانس روک رہا ہے، بلکہ اس کو نواز رہا ہے. اور اس کو پھر اگلے دن دیا جاتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 66 دیکھیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے احیاکم، زندہ کیا تمہیں یعنی اس دنیا میں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر باسے بعد الموت، یعنی کہ تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان الانسان، بلا شبہ انسان، لکفور، بڑا ہی ناشکرا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ لوگ ضرور لکھیں بقرہ 28. یہ آیت دیکھیں، آپ اور مجھ جیسے لوگ نا جو قرآن پڑھتے ہیں نا بار بار، یہ ریمائنڈر مینس تکرار، یعنی اس آیت کو کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ بار بار ہمیں یاد دلا دی جاتی ہے. اس پہ لکھیں بقرہ 28. یہ 4 سٹیجز آف لائف ہیں ہم لوگوں کی، جو کہ ایک پچھلی زندگی ہم گزار آئے ہیں، جو کہ عالم ارواح کا معاملہ تھا. یعنی جو میرے اندر کی روح ہے، ہم انسان 2 چیزوں سے ہے نا، روح ہے اور اوپر یہ حیوانی وجود ہے. اندر روحانی وجود ہے، اوپر حیوانی وجود ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے لگ رہا ہے ہم آیت نمبر 47 48 میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے تھے، اس پہ بڑی ڈسکشن ہوا تھا. فل میں نے بتایا تھا کہ یہ تو ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے جو سوچ کا مقام ہے وہ دماغ ہے، ٹھیک ہے، جو آرڈرز دے رہا ہے پورے باڈی کو. اور ہمارے اندر کی روح ہے، اس کے جو سوچ کا مقام ہے وہ دل ہے، ٹھیک ہے نا، روح کا مسکن دل ہے. تو اسی طرح یہ جو روحانی وجود ہے ہمارا، یہ بہت پرانا ہے، بہت پہلے ہے، ٹھیک ہے، جو بنایا گیا ہے. پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، سورہ اعراف 172 میں. اس کے بعد ارواح کو تو پھر سلا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جب دنیا بنی، ٹھیک ہے نا، اب جب دنیا اور زمین بنی، پھر اس کے بعد ہم انسان اب دنیا میں آباد ہیں. اب وہاں سے ارواح جو ہے باری باری جس کا وقت ہے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو سلایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اماتہ اول ہے. اماتہ اول کا مطلب کہ وہاں میں نے عہد لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جائیں گے، ہم کہنا بھی مانیں گے، احکامات کی پیروی کریں گے. وہ کہنے کے بعد سلا دیا گیا، ٹھیک ہے. اسے اماتہ اول، اس سونے کو، وہ سونا، نیند یا موت، وہ اماتہ اول کہلائی جاتی ہے. اب یہاں سے ہے احیاکم، اب اس دنیا میں پھر میری آنکھ کھلی، جو میری آنکھ کھلی وہ میرا احیاء اول ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو میری آنکھ کھلی، جبکہ روح کو ماں کے رحم میں 120ویں دن میں حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ اب اس میں روح ڈال دی جائے.
تو یہ میرا احیاء اول یہاں پہ ہوا. پھر یہاں پہ ایک موت آتی ہے، وہ مشاہدہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ میری اماتہ ثانیہ ہوگی. ٹھیک ہے نا، اماتہ اول جو میری وہاں موت آئی، یہ میری دوسری موت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد احیاء ثانیہ، ایک میری اس دنیا میں آنکھ کھلی، ایک میری حشر کے دن پہ جو آنکھ کھلنی ہے، جو اللہ کے حکم سے ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ انسانی سٹیج ہے جو کہ ہمیں، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ ہمارا یہ قرآن تو حق ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے. تو اب مجھے تیاری اس دنیا میں کیا کرنی ہے جو میں نے اللہ سے وہاں عہد لیے ہوئے. تو ہم انسانوں نے، ہم ایمان والوں نے یہ تیاری کر کے جانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کے سٹیجز ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، جس میں 4 ہیں، اور آپ لوگ اس میں لکھیں، اس میں ضرور لکھیں سورہ مومن. سورہ مومن کی آیت 11 اس بات کا کلائمیکس ہے جو ہم وہاں پڑھیں گے. سورہ مومن آیت نمبر 11 ضرور لکھیں. سورہ بقرہ آیت 28 لکھیں، سورہ مومن آیت نمبر 11 لکھیں. چلیں آیت نمبر 67 پہ آ جائیں. لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن، عبادت کے طریقے. یعنی جب سے دنیا بنی ہے اتنے رسول آئے ہیں، اور ہر رسول کو جس جس نسل انسانی میں جس جس مقام پہ بھیجا گیا تھا، تو عبادت کے طریقے بتا بتا کے بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیے عبادت کے طریقے. ہم وہ ناسکوہ، بجا لانے والے ہیں اس کو، انہوں نے پیروی کی. فلا ينازعنك، چنانچہ نہ ہرگز وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامری، اس معاملے میں. اچھا، اس کو تھوڑا سا میں مفہوم بتاتی ہوں. ہم لوگ دیکھیں سورہ یوسف پڑھی ہیں ہم نے، اور بھی پڑھی ہیں. واقعی آپ جتنے یہ اس وقت آئے ہیں نا انبیاء اور رسول، یہ ہر دور میں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت آئی تھی، تو لوگوں نے، یہودی اور عیسائی نے یہ کیا تھا کہ بھئی شریعت کیوں چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھئی، وہ موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہودی تھے اس وقت، لیکن شرعی احکامات چینج ہیں سب کے. یعنی آج ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء رسول پہ، لیکن شریعت محمدی ہی مجھے فالو کرنی ہے. آج کی اب ٹائم جو ہے ٹل قیامت شریعت محمدی فالو کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ لوگ جھگڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہرگز یہ لوگ آپ سے نہ جھگڑیں. وَدْعُوا، اور آپ بلائیں، اِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف، اِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، البتہ راہ راست پر ہیں. تو 67 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا کہ اب جو ہے وہ، اب کوئی جھگڑے نہیں کرنے، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کو فالو کرنا ہے. آیت نمبر 68 دیکھیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کر رہے ہو. ٹو دا پوائنٹ بات، میرے پاس ہدایت آئی، میں نے پہنچا دی ہے، یہ رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے، تمہیں جھگڑنا ہے نہیں کرنا، اب تم جانو، تمہارا رب جانے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 69 دیکھیں. اللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں پہ کہ کنتم فیہ تختلفون، ان میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. یعنی یہ جتنے آج جھگڑے اور فساد ہو رہے ہیں نا، اول تو وہ دنیا میں سالو ہو جائیں، نہیں ہوں گے تو یہ سارے فیصلے وہاں ہوں گے. آیت نمبر 70 دیکھیں. کیا، لم نہیں، تعلم، کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. ان ذالک، ان، بلا شبہ، ذالک، یہ سب کچھ، فی کتاب، یہ کس میں ہے، یہ لوہے محفوظ میں سب کچھ درج ہے. ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ کے لیے، یسیر، بہت آسان ہے. یہاں پہ آپ لوگ ضرور لکھیں، میں حدیث کا آپ کو مفہوم بتاتی ہوں کہ تمام جو مخلوقات ہیں اس وقت، تمام مخلوقات، ان کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. اس کو کہتے ہیں یہ لوح محفوظ، اس کو کہا جاتا ہے. آپ لوگ لکھ لیں، مشکات 79 ہے یہ حدیث جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اللہ پر تو یہ سب بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تمام علم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ چیزیں. آیت نمبر 71 دیکھیں. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ مشرک عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، اس چیز کے، لم، نہیں، ينزل، نہیں اس اللہ نے نازل کی، بہ، سلطان، کوئی دلیل. ٹھیک ہے نا. اتنی بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی کہ بھئی وہ ان کا آبائی تھی، وہ آبائی روایات تھے جن پہ وہ بت پرستی کرتے تھے. سند ان کے پاس نہیں تھی، کوئی سرٹیفیکیشن، کوئی دلیل نہیں تھی، سوائے ان کے آباء و اجداد کرتے ہیں. تو ہم بھی دیکھیں، ہم اپنے معاملات ضرور دیکھا کریں، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ کس بیس پر ہے، کیا روایتی ہے، یا وہی سب کرتے تھے میں کر رہا ہوں، یا میرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیروی کر رہے ہیں. یہ ضرور ہم سے پوچھو گی. ٹھیک ہے نا. وما، اور اس چیز کی، لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کو، بھی علم، اور ان کا کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بس آبا کرتے تھے، آبا و اجداد، تو ہم بھی کر رہے ہیں. وما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار.
72 देखें, वइज़ा तुतला, और जब पढ़ी जाती है, अलैहिम इन पर, आयातुना हमारी आयतें, बय्यिनात, ठीक है ना, आयतें बड़ी वाज़ेह और क्लियर हैं, तारीफू तो वो आप पहचानते हैं, फी वजूहिल लजीना, इन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कफरु कुफर किया, मुनकर और नागवारी, उनके चेहरों से नागवारी जाहिर होती थी, यकादूना वो करीब होते हैं, यस्तूना के हमला कर दें, बिल्लजीना इन लोगों पर जो यतलूना पढ़ते हैं, अलैहिम इन पर, आयातीना हमारी आयतें। आप लोगों को समझ आ रहा है ना, आयतें पढ़ के नागवारी का इजहार करते थे और उनका दिल करता था कि वो इन ईमान वालों पे, सहाबा पे टूट पड़े। कुल आप सल्लम कह दीजिए, अफा उन्नब्बिउकुम, ठीक है ना, ये अंदाज है, कह दीजिए क्या फिर मैं तुम्हें खबर दूं, मैं तुम्हें बताऊं, बिशर्रिन बदतर की, मिन जालिकुम इससे भी बदतर की, यानी तुम जो आज नागवारियों के इजहार कर रहे हो ना और एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो इससे बदतर क्या चीज है, नार, वो आग है, वादा वाद वादा अल्लाहु, वो वादा किया है, वादा है इस अल्लाह का, यानी वादा किया है इसका अल्लाह ने, अल्लज़ीना इन लोगों से जिन्होंने कफरु कुफर किया है, वबिसल मसीर और वो बहुत ही फिर लौटने की जगह है, फिर जाना वही है। और देखें ये डेथ और इसके मुशाहिदे तो हम देखते हैं, यानी यहाँ आज तक तो कोई नहीं रहा, हर एक को मौत आनी है, ठीक है ना, फिर वो जो है ना वो बहुत नागवार चीज, यानी तुम आज जिस नागवारी का इजहार कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताता हूँ, वो इससे बड़ी नागवार चीज होगी, वो आग होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर तो हो गई 72 आयत। अब मैं आप लोगों को इसीलिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ आप लोग पेंसिल जरूर पकड़ा करें, क्योंकि जो 73 आयत से अब ये जो टिल एंड हमारी 78 आयत तक है ना, ये बहुत अहम है, यानी मुझे ऐसा लगता है हम जो खासकर पहली दफा पढ़ रहे हों, ये चलो बहुत बार बार भी रिमाइंडर के तौर पे, हम लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो तफसीर पढ़ चुके होंगे, ये सबके लिए बहुत अहम है। आप लोग जरूर हाथ में पेंसिल पकड़ें, आयत नंबर 73 से 73 से टिल ये जो 78 तक है, यहाँ पे कुरान की दावत के दो हिस्से हैं, ठीक है ना। एंड में हम नोट्स पे जाएंगे, पहले आप लोग आयत अच्छी तरीके से पढ़ लें और पेंसिल हाथ में पकड़ें। देखें ये जो कुरान की दावत है, क्योंकि आखिरी इल्हामी किताब है, लास्ट है ना, पहली आखिरी आसमानी किताब है, क्यामत तक के लोगों के लिए है। अच्छा, अभी जो 7 अरब दुनिया की आबादी है, उसमें हार्डली अभी हम 2 अरब नहीं है, तकरीबन 1.25 तक है हम लोग अभी, जो ईमान वाले, जो अपने आप को इस वक्त हम मुसलमान कह रहे हैं, ईमान तो छोड़े, इस वक्त जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं उसकी तादाद। अच्छा, बाकी 5 जो अभी हैं वो तो अभी ईमान ही नहीं लाए, देखा जाए तो 7 में से 2 और 5 तो अभी लाई नहीं है, 5 अरब तो लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात शुरू हो रही है वो कुरान के 2 हिस्सों की बात है, कुरान की दावत के 2 बड़े हिस्से हैं, एक अमूमी दावत, एक खसूसी दावत। अमूमी दावत दावत आम है, यानी पूरे 7 अरब से बात की जा रही है, चाहे वो ईमान वाला है, नाफरमान है, मोमिन है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, सोएवर जो भी है इस वक्त, ठीक है ना। तो या नास से आप लोग लिखें, ये दावत अमूमी है कि तमाम, क्योंकि देखें जो नहीं मान रहा, अल्लाह पे नहीं मान रहा, वो तो उसकी जिद है, बनाया तो उसको अल्लाह नहीं है ना, ठीक है ना। तो या नास पे अमूमी दावत से बात शुरू की जाएगी, तो मैं आपको पेंसिल पकड़ते जाए, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो दावत अमूमी जो है, दावत अमूमी उन लोगों के लिए है जो भी अल्लाह को ही नहीं मान रहे, जो आपसे सल्लम को ही नहीं मान रहे, जो अपने दोबारा खड़े होने का इनकार कर रहे हैं। 3 बेसिक्स, इस वक्त वो ट्रायंगल की बात हो रही है जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे वो अकीदा है कि अकीदा जिसको हम तौहीद कहते हैं, रसाला कहते हैं, आखरत कहते हैं। तो अब बात तौहीद से शुरू होगी, जैसे अब आप लोग तौहीद लिख लें, दावत अमूमी लिख लें, या युहन्नासु तमाम लोगों से बात हो रही है, ए लोगो, दूरी बा बयान की गई है, मसलन एक मिसाल, फस्तमिउ लहू, इसको तो सर्कल करें, जैसे हम कहते नहीं है, हम भी कहते हैं कोई बात, मेरी बात तवज्जो और गौर से सुन लो, तो यहाँ अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं, फस्तमिउ लहू, इसको कान लगा के तवज्जो से गौर से सुनो इसको। अब बात अब आगे आ रही है, इन लजीना बेशक वो लोग जिन्होंने तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, लन यखलुकू हरगिज वो पैदा नहीं कर सकते, जुबाबन एक मक्खी को, वला विज्तमाउ लहू हत्ता के वो तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक मैं आपको रुक के ये बताती हूँ कि वो मुखातिबीन अव्वल तो अरब है ना, मुखातिबीन अव्वल तो मक्का के कुफारे मक्का ही है ना, मक्का के लोग ही है ना मुखातिबीन अव्वल। तो उन्हें शऊर दिलाने के लिए ही ये बात सबसे पहले इस तरह से समझाई जा रही है कि तुमने जो खाना काबा
جو کہ توحید کا مرکز ہے، تم نے 360 بت یہاں لا کے کھڑے کر دیے ہیں جو تم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، اور یہ جو تمہارے بت ہیں ان بتوں کے آگے تم نے اتنا اتنا کھانا ڈالا ہوا ہے. جیسے ہم آج دیکھتے ہیں، آج ہندو ہے نا، ہندو وہی کام کر رہا ہے، اور ہم نے سورہ انعام بھی پڑھی ہے کہ ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا اتنا گوشت چڑھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بت جن کو تم خوش کر رہے ہو، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جہاں اتنا کھانا پینا ان کے آگے رکھ دیا ہے، تو اگر وہاں ایک مکھی آئے تو وہ اس کو نہ اڑا سکتے ہیں نہ وہ بنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے مل جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی کو، اگرچہ وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر وہ چھین لے ان سے مکھی کچھ چاہیے، یعنی وہ کھانا پڑا ہوا ہے اس میں سے مکھی کچھ اڑا کے لے بھی جائے، وہ تو کچھ بھی کر نہیں سکتے. لا يستنفذوه منه، تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے اس کو. یعنی بات سمجھانے کے لیے اتنی کلیئر بتائی جا رہی ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ تم نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں، نہ تو وہ اس کو بنا سکتے ہیں نہ وہ اسے اڑا سکتے ہیں، اور اگر وہ مکھی کچھ لے جائے وہاں سے کھانے پینے کا تو تم اس کو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا حصہ دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا بھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو بتوں سے مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس کو انہوں نے معبود بنایا وہ بھی کمزور ہے. دونوں ہی کمزور ہیں. اچھا یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی سمجھیں کیونکہ یہ ہم ہی ہیں، قرآن ہم سے مخاطب ہے، یہ ہم ہی ہیں. یہ جو ہم 24 گھنٹے کی بھاگ دوڑ ہے نا، اس پر ہے یہ والی بات کہ آپ ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ وہ 24 گھنٹے کس میں لگا رہا ہے. اور بڑی ہمارے پاس باتیں ہیں، کچھ لوگوں سے آپ بات کریں آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کے لیے بچوں کی پڑھائی بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ لوگوں کے لیے گھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ صرف بزنس کی بات کرے جاتے ہیں. وہ باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رجحان ہی یہی ہے. یہ اس پر ہے یہ والی بات کہ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. کہ انسان کا دیکھیں آئیڈیل ہی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ہمارا آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو ہم بھی گھٹیا ہی ہوں گے، ہمارا آئیڈیل اعلیٰ ہوگا تو ہماری پرسنالٹی بھی اعلیٰ ہوگی. یہ ہمیں اپنا ضرور محاسبہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو 24 گھنٹے کی بھاگ دوڑ ہے نا، وہی ہم ہے، وہ ہم ہی ہیں. ہماری جو توجہ ہوگی نا، جو میرا آئیڈیل ہوگا، میری محنت بھی اسی میں جائے گی جس کی. تو پھر ہمیں آئیڈیل ہی تو اعلیٰ کرنا ہے. ہمیں آئیڈیل کیا اعلیٰ کرنا ہے؟ یہ توحید پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی معرفت کو پہچانیں. ہم دنیا میں آئے کیا کرنے ہیں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم صرف کمانے ہی آئے ہیں؟ کیا ہم صرف بچے ہی پالنے آئے ہیں؟ کیا صرف کھانا ہی پکانے آئے ہیں؟ کیا ہم صرف جاب ہی کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم جس کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے پیشے کو، اپنی اولاد کو، والدین کو، شوہر بیوی کو، دکانوں کو، تو ہماری پوری توجہ وہ لگ جاتی ہے ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آئیڈیلی وہی بنایا ہوا ہے. تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہم اللہ کی معرفت پہچانے، ہم ان نشانیوں سے پہچانے، تو پھر ہم اس توحید کے تقاضے کو پورے کر سکیں گے کہ کیا میں نے پہچانا کبھی کہ مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا، تو مجھے شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ کیا اس کو کرنا ہے جو میرے سامنے کی چیز ہے؟ یہ مال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ گھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کیا میں یہی سوچتا رہوں؟ نہیں، بلکہ مجھے کیا ہے، اس توحید کو تقاضے کو پورے کرنے کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. مجھے یہ کام کرنا ہے جس کے لیے مجھے اپنے نفس کو معبود نہیں بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہی بھاگ دوڑ ہے جس پہ میرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، وہی بھاگ دوڑ ہے جس پہ میری یہ پوری صلاحیت میری لگ رہی ہے. اور دیکھیں مجھے کس نے کھلایا ہے؟ اللہ نے کھلایا نا. کسان جسٹ گندم کا دانہ ڈالتا ہے، پھر تو وہ بھی انتظار ہی کرتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے بیج نکلتا ہے، وہ درخت بنتا ہے، ہم کھاتے ہیں. اب کھا کے انرجی آ گئی نا، اب اس انرجی کو کہاں لگانا ہے؟ یہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھے کیونکہ توحید پہ ہی بات ہو رہی ہے. اچھا آیت نمبر 74 دیکھیں. ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی، حق، جس طرح حق ہے قدری ہی، اس کو قدر کرنے کا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ٹھیک ہے نا. کتنی یہ کائنات کی نشانیاں نہیں دیکھی، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، بس لگ گئے. کیوں؟ نفس کو معبود بنا دیا، دنیا کو بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو کتنا اہم نقطہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے. یہ ابھی توحید سمجھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کا ابھی کلیئر ہی نہیں ہے، جو ابھی اس طرف آئیں اور توحید کو سمجھیں. پہلے ان نشانیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا آیت نمبر 73 74 توحید پہ آ گئی. اب اگلا عقیدہ آ گیا رسالت. اس پہ 75 پہ آپ لوگ رسالت خود لکھ لیں. اللہ یستفی، اللہ یستفی ہے، سوری، اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسلن، کچھ قاصد. ٹھیک ہے. ومن الناسی، اور لوگوں میں سے بھی کچھ کو. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن سب سے پہلے کس نے سنا؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے چنا فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کو. وہ کیا ہے؟ روح الامین ہے. آگے قرآن میں روح الامین آتا ہے نا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لفظ ایز اٹ از ضمانت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیے. یعنی جبرائیل علیہ السلام، یہ آپ لکھ لیا کریں جیسے فرشتوں میں سے رسول جبریل علیہ السلام لکھ لیں. ومن الناس، لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ٹھیک ہے نا. فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا، اور انسانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ٹھیک ہے نا. اب یہ یہاں پہ رسالت آ گئی. یعنی ایک اور عقیدہ کیا ہے اب میرا مضبوط ہو کہ رسول ہے. میں کس رسول کی امتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا. یہ رسالت آ گئی. اچھا، اس کے بعد پھر آ جائیں آیت نمبر 76 کی طرف. اچھا 76 میں اب آپ لوگ آخرت لکھ لیں. یعلم، وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے ہیں تمام امور، تمام آپ کے اور میرے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. اس پہ آپ لوگ خود سے لکھ لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہی میری روح جو اللہ کا عہد لے کر آئی ہے، جو میرے جسم میں آئی ہے، یہ جہاں سے آئی ہے اس نے واپس چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جاتے ہوئے یہ میرے اعمال سارے لے جائے گی. اور فزیکل نہ مجھے اعمال دکھتے ہیں آج تک، ہمیں کون سا دکھ رہے ہیں، لیکن یہ ریکارڈنگ ساری ہو رہی ہے، رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا یہاں پہ تو بات ہوگی عمومی دعوت کی. اچھا عمومی دعوت ہی یہی ہے، پہلے توحید، پھر رسالہ، پھر آخرت، ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ دعوت خصوصی، آیت نمبر 76 میں آپ لوگ 76 تک ہم پہنچ گئے نا. 77 78 کون سی ہے؟ یہ ہے دعوت خصوصی. اب وہ لوگ جو توحید مان لی، پھر رسالت بھی مان لی، آخرت بھی مان لی. اب ان لوگوں نے مان لیا نا. اب جنہوں نے مانا نہیں ان سے تھوڑی نماز کا کہا جائے گا. اب انہوں نے مان لیا. اب آ گئی دعوت خصوصی. اس میں آپ لوگ لکھ لیں سائڈ پہ دعوت خصوصی. کون سی؟ آیت نمبر 77 78. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لے آئے ہو، ٹھیک ہے نا. تم نے یہ باتیں مان لی ہیں. اب تمہارے کام کون سے ہیں؟ تمہارے کام، تم نے کیا کرنا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، تم رکوع کرو، واسجدوا، اور تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا. اب رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا عبادت کا مفہوم میں آپ لوگوں کو اسی لیے پہلے کہتی ہوں، ہمارے انڈو پاک میں تھوڑا سا نا سمٹ گیا کہ نماز کھڑے ہو کے ہی عبادت کی جائے گی، زکوٰۃ کو ہی عبادت سمجھا جائے گا، روزوں کو ہی ہیں، یہ بھی ہیں، پر عبادت کا مطلب ہے کلی عبادت کرنا. اگر آپ کا معاملہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ آپ کا والدین کے ساتھ بالکل صحیح اکارڈنگ ٹو سننا، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں تو عبادت میں ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. رکوع کرو، سجدہ کرو، اور عبادت کرو، اور وہ بھی کلی کرنی ہے تم نے، ٹھیک ہے نا، کلی طور پہ. اچھا وفعلوا الخیر، وفعلوا الخیر جو ہے اس کو ضرور سرکل کریں، اور کام کرو بھلائی کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا پہلے ہم سجدے کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر اب سب کا کہنا ہے کہ جو سجدہ ہے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے امپورٹنٹ، تو ہم ابھی اپنی تفسیر کنٹینیو رکھیں گے. جو امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اپنی یہ کنٹینیو کریں گے، اپنی یہ جو تلاوت ہے اور ترجمہ تفسیر، ٹھیک ہے نا. اچھا وفعلوا الخیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی کے کام کرو. اس کو ضرور سرکل کریں، کیونکہ بھلائی کے کام کیا ہیں؟ بھلائی کے کام ہمارے نزدیک وہی ہوتے ہیں، کھانا کھلا دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو کپڑے دے دینا، ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی دیکھ کے یہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں کس بھلائی کا کام کی بات آ رہی ہے؟ یہاں کس اہم کام کی بات آ رہی ہے؟ عبادت بھی ساری کور ہو گئی، سجدے بھی ہو گئے، رکوع بھی ہو گئے. وفعلوا الخیر، اور تم بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کہ اب تمہاری امپورٹنس بہت زیادہ ہے، تم امت محمدیہ میں، کیونکہ ہمیں اللہ نے چن کے ان گھروں میں پیدا کیا نا. جب آنکھ کھولی تو ہم تو مسلمان گھروں میں تھے. تو تم نے کیا کام کرنا ہے؟ تمہارا کام ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس بات کو آگے پہنچاؤ، تاکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا اب تمہارا سب سے بڑا امپورٹنٹ کام آ گیا، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آگے دیکھیں، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق کا، جیسا کہ حق ہے، جہاد ہی اس سے جہاد کرنے کا. وجتباکم، اسی نے پسند کیا ہے، اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. وجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے. کون؟ ہم میں سے تمام وہ ارواح، تمام وہ لوگ جو کہ امت محمدیہ کے مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کون کون؟ دیکھیں جو سورہ حج کی آیت سے گزرا اس پہ ذمہ داری آتی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے نا. اور جبکہ آج ہم پڑھ کے سمجھ کے، ہم نے بہت زیادہ تلاوت کی، لیکن آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے.
वस्तबाकुम, तो इसी ने तुम्हें चुना है, पसंद कर लिया है तुम्हें, वमा जाला, और नहीं इसने रखी, अलैकुम तुम पर, फिद दीनी दीन में, मिनल हर्जिन कोई तंगी नहीं है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और अपने बाप इब्राहीम के दीन की पैरवी करो, हुआ सम्माकुम, और इसी अल्लाह ने नाम रखा तुम्हारा, मुस्लिमीन मुसलमान, ठीक है ना। मुस्लिमीन आपको पता है ना, हम मुसलमान हैं, यानी रूट वर्ड सीन लाम मीम सलम, यानी कि सलम का मतलब फर्मा बरदारी, यानी वो फ्री विल मुझे दी तो गई है, मैं गुनाह कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को रोके रखना, ठीक है ना, वो है फर्मा बरदारी करना। मिन कबलू, इस कुरान से पहले, वफी हाजा, और इस कुरान में भी, ठीक है ना। हज़रत इब्राहिम आज से 4000 साल पहले है ना, 4200 साल पहले, तो उस वक्त भी तुम्हारा नाम मुसलमान था, यानी इस कुरान से पहले भी, वफी हाजा, इस कुरान में भी तुम्हें मुसलमान कहा जा रहा है। लियकून रसूल, ताकि हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदन गवाह, अलैकुम तुम पर, व तकून शुहदा अलन्नास, और तुम हो जाओ गवाह लोगों पर, यानी अब ये एक चेन है, ठीक है ना, ये चेन है इस तरह, क्योंकि इससे पहले 1,24,000 अंबिया ये काम किया करते थे, वो अल्लाह का मैसेज आगे पहुंचाते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये उम्मत को पहुंचाया, अब उम्मत की जिम्मेदारी है कि इसको आगे कंटिन्यू रखे, ताकि रसूल गवाह तुम पर हो और तुम लोगों पर हो। अब ये गवाहियां चलेंगी कि हमने अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाया, अब आप लोगों के थ्रू जितने लोगों को पहुंचेगा वो सब गवाहियां चलेंगी कि भाई अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया, हमने इसे फिर आगे पहुंचाया, ठीक है ना। और ये आज बहुत अल्लाह का करम है कि ये पहुंचा है 1443 सालों में, कि आप और मैं इस काबिल हैं कि हम इसको तर्जुमा तशरीह से समझ रहे हैं, तो ये बहुत अल्लाह का करम है आज, ठीक है ना। फ़अक़ीमुस सलाता, बस तुम कायम करो नमाज को, व आतुज़ ज़काता, और अदा करो ज़कात, वाह तस्मू को तो आप समझ लें, मजबूती से पकड़ो, चिमट जाओ, बिल्लाही अल्लाह के दीन को पकड़ लो, हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा कारसाज है, फनेमा, बस वो बेहतरीन मौला, व नेमन नसीर, और कारसाज और बेहतरीन मददगार है। यानी आपने इरादा करना है, ये सारी मदद आगे अल्लाह ताला की चलनी है, ठीक है ना, लेकिन इरादा तुमने करना है। यहाँ हमारी सूरत कंप्लीट होती है। पहले हम वो जरा सा ये लास्ट जो मैंने टोटल पढ़ा है, ये मैंने इसको इसलिए कहा है कि आप लोगों को आगे समझाने में आसानी हो। ये दावत अमूमी और दावत खुसूसी आज बहुत अहम ये मुकाम है कुरान का, जो आज हमने पढ़ा है, कि इसमें जो दावत है वो कुल इस वक्त नस्ल इंसानी की है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको पार्ट में किया है, आप लोग इसको जरूर देखें, आयत नंबर 73, 74, 75, 76, ठीक है ना। चार जो थी वो, ये क्यों अहम है, क्योंकि कुरान पढ़ते हुए 114 में से जो 86 सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई हैं, वो इस पे ही चलती हैं, वो अकायद पे चलती हैं कि तौहीद, तो वो तो मान ही नहीं ना रहे थे कि तौहीद को मानो, फिर रसालत को मानो, फिर अपने दोबारा खड़े होने को मानो, आखिरत को मानो। तो ये या अय्युहन नास है, दावत अमूमी कुरान की, सूरह हज की आयत नंबर 73, 74, 75, 76। फिर हमने ये भी ध्यान करना है कि भाई मेरी सारी एफर्ट्स जो है वो दुनिया के लिए ना लग जाए। मैं क्या जवाब दूंगा फिर कि भाई अल्लाह ने ही मुझे खिलाया पिलाया, मुझे इतनी नेमतें भी दी, और मैंने अल्लाह ताला का नहीं किए, अहकामात को फॉलो नहीं किया, तो मुझे इस पे गौर करना है, ठीक है। तालिब और मतलूब, मतलूब अच्छा हो मेरा, ठीक है ना। अच्छा किया है वही आला इंसान होगा, तो जिसका आइडियल आला है तो वो इंसान की पर्सनैलिटी भी आला है, जिसका आइडियल घटिया है, अब वो दौलत का पुजारी बना हुआ है तो क्या सोचेगा, वो कुछ सोचेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा फिर रसालत, यानी हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उनकी उम्मती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लौटाए जाना है, हमने अपने अमाल का हिसाब देना है, राइट। अच्छा फिर आ जाए 77, 78, फिर ये दावत खसूसी की तरफ, कि अब वो लोग जिन्होंने मान लिया अब वो क्या करें, वो यही कर रहे हैं कि ठीक है मिस्कीन की मदद करना भी बहुत नेकी वाली बात है, यतीम बेवा की मदद, खाना खिलाना, सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा काम ये मिला है हमें कि क्या करो, कि क्योंकि अब तुम्हें चुन लिया गया है, तुम्हारा चुनाव हुआ है इतने इतनी अरवाह में, तुम उम्मत मोहम्मदिया के उन घरों में पैदा हुए हो, तो अब तुम क्या करो, इस जो आयत पहुंचे इसको आगे पहुंचाओ, फौरन इसको आगे पहुंचाओ, ताकि हर कोई जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाए। यानी अब टारगेट ये रखना है कि अपने बच्चों को, औलाद को, घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाए, ताकि हम में से हर कोई जहन्नुम के ईंधन से बच जाए, वो ना बने, ठीक है ना। यानी हम कौन है, उम्मत मोहम्मदिया हैं, और ताकि फिर ये गवाहियां चलेंगी, ठीक है। यहाँ तो हो गई, ये मुकम्मल हो गया। अच्छा अब उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों से लिया ना, ये हम लोग के आने का मकसद है। देखिए ना इतनी बड़ी बात है, आज हमने पढ़ी है, तो उसको हम समझें भी सही ना जरा, अपने लिए आसान हो जाएगा। देखें इस जिंदगी में हम लोग सारे आए हैं, ठीक है ना, अब वही बचपन, वही जवानी, वही बुढ़ापा, फिर मर जाएंगे, यही वाली है ना, सबका लाइफ साइकिल तो एक ही है ना। तो यहाँ पर रहते हुए अपने थोड़े हवास और अपनी चीजों को खोल के, आजा को
ان کو کھولنا ہے، دماغ کو کھولنا ہے. اب اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں آتے تو ہے نا. اچھا اس میں بھی ویسے شرط یہی ہے کہ تھوڑا باشعور انسان ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ جو بھیڑ چال اس وقت چل رہی ہے نا، جو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سارے کرنے لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک جو باشعور ذی شعور انسان ہے وہ ضرور سوچتا ہے. یہ سوال آتے ہیں ہم لوگ کے ذہنوں میں بھی کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا یہ بنائی گئی ہے؟ کریٹ کا مطلب پیدا کی گئی ہے، اور اگر کریٹ کی گئی ہے تو اس کو بنایا کس نے ہے پھر، ٹھیک ہے نا. کیا میرا اس سے رابطہ ہو سکتا ہے کریٹر سے اپنے یا نہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد آخر یہ ایسی کیا چیز ہے کہ چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بوڑھا ہے، جوان ہے، جب کوئی غلط بات ہے وہ اس کو پنچ کر جاتی ہے؟ آخر یہ ہمارے اندر کا ہی ہے نا، یہ فطرت کا جو ایپریٹس ڈلا ہوا ہے، یہ مجھے پنچ کر جاتا ہے کہ بھئی نہیں یہ غلط بات ہے تو غلط ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. میرے اندر خیر و شر کے جو رجحانات ہیں تو یہ میری سوچ ہے یا میرے اندر مستقل ویلیو مجھے ڈالی گئی ہے؟ اور علم کہاں ہے، یہ کیا ہے، میں کسے حاصل کروں، کہاں سے حاصل کروں جو صحیح علم ہے، ٹھیک ہے نا. ہر باشعور انسان اس کو ضرور سوچتا ہے. آگے آ جائیں پیج نمبر 2 کی طرف. اچھا یہاں پر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف ہیں. وہ کون ہے؟ وہ بے شعور ہیں. وہ جس معاشرے میں یہاں آنکھ کھولتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ سوچتے نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، بس اسی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک وہ لوگ ہیں آپ ان کو لاکھ سمجھا دیں، یہ ان کا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن یہ بے شعور لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میری کامیابی ہے کہ جو سب کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے یہ نیکی اور بدی کی جو کشمکش ہے ٹل اینڈ چلنی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے کیسے مان جاؤں کہ جو سب کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال پہ بھی غور کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں میں کرنا کیا ہے، مجھے میں کیوں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس سے، اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے، صرف ون چانس ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمیں آسان کر دیا یہاں پر 1,24,000 انبیاء بھیج کر اور 4 آسمانی کتابیں بھیج کے، ٹھیک ہے نا. کہ کرنا کیا ہے یہ بھی دیکھ لو. آگے آ جائیں. اچھا اب یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں ان سب نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہمیں پورا. اس قرآن، یہ جو قرآن ہے تمام سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتیں مختلف رہی ہیں پر جواب ایک ہی تھے. جواب کیا تھے؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے نا. موت تو آنی ہے، جانا ہے یہاں سے. ایک وقت معین پر اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک اجل مسمى پر یہ اس وقت تک کے لیے قائم ہے، ٹھیک ہے. بات ختم، یعنی اس نے ختم ہو جانا ہے. اس کا خالق ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. وہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکوا دیا، یعنی فرشتوں نے ہمارے کام کرنے تھے تو ان کو جھکوا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، روح جو ڈالتا ہے وہ بھی فرشتہ ہے، جو نکالتا ہے وہ بھی فرشتہ ہے پورے. لیکن دے آر دا سول سرونٹ آف دس یونیورس. وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہ ورکرز ہیں، صرف سرونٹس ہیں، اور ان کو تو جھکوا دیا. نیکی اور بدی کا اپریٹس بھی ہمارے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کے لیے مشکل نہ ہو، یہ حساب آسان کرنے کے لیے سارا. اچھا پھر اس کے بعد اب تک ہم 17 پارے پہ جہاں پہنچ چکے ہیں تو دیکھیں ہم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی بار بار نیکسٹ پیج پہ کہ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو افلا تعقلون 13 ٹائم آیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر افلا یتدبرون القرآن، تو پھر کیوں قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کو ہم ایسے کیسے پڑھ لیں کہ فٹافٹ، ٹھیک ہے اس کی تلاوت کا ثواب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے کہ یہ آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر لفظ پہ نیکیاں ملنی ہے. پر کیوں جب ہم دنیا اتنی حاصل کرنے لگے ہوئے ہیں تو ہم کیوں قرآن پہ غور و فکر تدبر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی نصیحتوں سے بڑی کتاب ہے اور ہم اس میں سے نصیحت ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ 7 مرتبہ ہے. افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے. اور افلا یتدبرون جو ہے نا یہ 25 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے ان تمام، ورنہ دیکھیں اللہ کے حضور جب یہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم نے نہیں کیا تو بہت افسوس ہوگا، کیونکہ یہاں سارے مواقع آج ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ دوبارہ دائی کے کام آپ لوگ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی آیات پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ، اور آئی تھنک آپ لوگوں کو آ گئی ہوں گی بہت ساری، آئی ہوپ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اس کو ساتھ ساتھ شروع کر دیں، ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد. اور ارد گرد کے لوگ ہمارے ہوتے ہی کون ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، کزنس، رشتے دار.
سارے بہت پیارے ہوتے ہیں ہمیں، تو ہمارا دل چاہے کہ یہ سب جہنم کی آگ سے بچیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ہیلپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ تو ہیلپ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ کر لو، ٹھیک ہے نا، یہ سارے نکات قرآن سے لیے گئے ہیں۔ دائی کے کام میں سب سے پہلے تو یہ ہے، ویسے بھی آج دنیا گلوبل ہے، گلوبل ولیج ہے، تو اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے دوسرے نان مسلم سے بھی، سب سے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے تہذیب اور شائستگی سے بات کرو، لیکن دلی اور قلبی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، شادی تک نوبت نہ آئے، لیکن ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، تہذیب و شائستگی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران 28۔ اچھا پھر یہ کیا ہے، اب ہم اگر کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، کوئی برے سے برے آدمی میں بھی لازماً کوئی اچھائی ہوگی، تو اس کو ڈھونڈو، اس کی اچھائی کی تعریف کرو، تاکہ وہ اعتراف کرے اپنی غلطیوں کا اور وہ بات سمجھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران 74۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 52 میں کہا کہ بات ہی پہنچانی ہے بس، اس کے بعد اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بس ہمیں صرف بات پہنچانی ہے، اسے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی ہے، باقی اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد محفلیں ہیں، ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں میں، تو سورہ نساء 140 اور انعام 68 میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی دو آیات ہیں، دیکھیں ہم سورج چاند ستارے زمین کے مذاق نہیں اڑاتے، ہم کیا ہے، کسی کی ہاتھ، کسی کا کان، کسی کے قد، کسی کا رنگ، یہ کرتے ہیں، تو اس چیز کا احتیاط کریں، کوئی ایسی بات ہو، کوئی اس طرح کی ہو تو وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن بہتر ہے کہ اس چیز کو کیا جائے کہ بھئی یہ بات نہیں ہے صحیح، اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آیات افاقیہ انفسیہ میں سے اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہم لوگوں میں بیٹھیں گے تو بات پہنچائیں گے نا۔ اچھا سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ اعراف کی جو پوری لسٹ جو ہے، یہ تمام رسولوں کی وہ ہائی لائٹڈ باتیں ہیں کہ جب دعوت کا کام کریں گے تو یہ ہوگا، یعنی آپ نوح علیہ السلام کا کیا ہوا، سرداروں نے مذاق اڑایا، ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا، صالح علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، لوط علیہ السلام کو کیا کہا کہ بھی تم بہت نیک ہو نا، تو تم چلے جاؤ یہاں سے، یہی ہوتا ہے بھی تم تو بہت نیک ہو نا، یا ان کو یہ کہا، حضرت شعیب کا بھی انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمام رسولوں کی وہ باتیں ہیں کہ جب دائی کام کرے گا تو یہ سب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں سورہ یوسف۔ اچھا سورہ یوسف میں آیت 37 میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ بعض لوگوں کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، وہ اللہ نے بنائی ہوتی ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف، تو متوجہ ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، بلکہ موقع یہ تلاش کیا جائے، اگر لوگ متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا سورہ ابراہیم 52 بھی ایز اٹ از ایسے ہے جیسے آج ہم نے سورہ حج پڑھی ہے، کہ یہ پیغام ہے، یہ پہنچانا ہے لوگوں کو اس کے ذریعے سے کہ وہ آگے خبردار کریں، ٹھیک ہے نا، سورہ ابراہیم 52۔ اور سورہ انعام 19 یہ بھی بڑی اہم ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے وحی ہے اور میں اسے خبردار کروں اور اس کے ذریعے سے ہر اس شخص کو پہنچا دوں، تو یہ ہم لوگوں کی امت محمدیہ کی وہ ذمہ داری ہے، تو دراصل یہ ہم پہ فرض ہے، ہم اسے ایسے نہیں لیں گے جیسے نماز فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، کیونکہ یہ خزانہ ہمارے پاس ہے، آج یہ اتنی بڑی دولت قرآن کی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی، اب امت کے ایک ایک فرد پہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانوں کو آگے پہنچائے۔ سورہ نحل پہ آ جائیں۔ اچھا سورہ نحل میں تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ آیت نمبر 25، یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اچھا اس میں پہلے ہمارا واسطہ نا اس سوسائٹی کے بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہائیلی کوالیفائڈ جن کو ہم کہتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں سے جب پڑھتا ہے، کیونکہ وہ یہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں پڑھائی کے لحاظ سے، تو ان کو نا ہر چیز کی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ جی قرآن میں کہاں ہے یہ آیت، وہ کہاں ہے، تو آپ لوگ تیاری رکھیں، پتہ ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے، اگر وہ پوچھتے ہیں تو ہمیں اتنا علم ہو کہ یہ آیات کہاں کہاں ہے، تو دائی جو ہے وہ ضرور ان پوائنٹس کو رکھے کہ بھی کہاں کون سی آیت کا ذکر ہے، کس صورت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، اگر وہ لوگ کوسچنس کرتے ہیں تو آپ لوگ کریں، کیونکہ قرآن خود بھی کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کے معاشرے کے وہ عقل والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے کوسچنس ہوتے ہیں کرنے کے لیے، ایک تو یہ لوگ ہیں۔ اچھا موعظۃ حسنۃ، خوبصورت نصیحت، یہ معاشرے کے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اس لحاظ سے اتنے کلیئر ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے خاموشی سے ہر بات سننی ہوتی ہے اور اسے ایبزارب کرنا ہوتا ہے، تو دائی کو چاہیے وہ اپنے علم کا روب نہ جھاڑے، بلکہ وہ جتنے مخلص وہ لوگ ہیں نا اتنے ہی مخلص ہو کے وہ ایک ایک بات ان کو پہنچائیں، یہ کوسچنس نہیں کرتے پر یہ ہر بات ایبزارب کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جا دل ہم بلتی ہی احسن۔ اچھا پھر قرآن کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے بحث بھی کرو، اب بحث کیسے کریں، بحث کرنی پڑتی ہے وہاں جو معاشرے کے وہ لوگ جو کہ بس گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ فساد کرنا ہے، یہ باز نہیں آنے والے، تو یہ انہیں ہمارے خلوص کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لاجواب کرنا پڑتا ہے ان آیتوں کے ساتھ، اور یہ ضروری ہے، اس بحث کو پہ قرآن نے کیا کہا ہے، مجادلہ، اور یہاں پہ مخالف اگر گھٹیا پن کا مظاہرہ کرے تو اخلاق سے بات کر کے الگ ہو جائے، زیادہ بحث نہیں کرنی ہے۔
رائٹ. اچھا پھر آگے ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی. سورہ کہف میں دائی کا کام ہے کہ اس کے لیے سارے برابر ہیں. اس کا فوکس نظر نہ آئے کہ یہ صرف امیروں سے بات کر رہا ہے یا غریبوں سے کر رہا ہے. نہیں, نہ امیر نہ غریب, بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اس کے ایکول دعوت ہے. اس کو سب کو سیم پہنچانا ہے, کبھی بھی اس کے انداز سے نظر نہ ہے. ہاں یہ ضرور بڑی خوبصورت بات ہے سورہ کہف کی آیت 28 میں کہ اونچے طبقے کے جو لوگ ہیں جب وہ ایمان ان میں کسی کو حق کی دعوت کی نصیب ہوتی ہے نا, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے سرکل کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک اچھی بات, ٹھیک ہے نا. اچھا سورہ مریم میں پھر ہم نے اپنے دیکھا کہ ہمارے بزرگ اگر ہیں, کیونکہ بزرگ ذرا بات سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, یا بزرگ کا اگر بات کریں ان کا تلخ رویہ ہو جائے, تو ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا پڑھا تھا کہ ان سخت جملوں پر بھی نرمی ہی اپنانی ہے. سورہ طٰہٰ پہ آ جائیں. سورہ طٰہٰ 51 میں پھر ہم نے یہ دیکھا جو فرعون ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بہت کوسچنس کرتے ہیں اور ان کے کوسچن گمراہی والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ نے اس کو پیغام دیا تو اس نے کہا کہ جی ان کا کیا ہوگا, وہ جو بات نہیں آتی تم تو مجھے پیغام دے رہے ہو, ان کا کیا ہوگا جو ہم سے پہلے مر گئے. ٹیڑھے میڑھے سوال کرنے والے لوگ. تو ان کے حکیمانہ جواب یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ میرا رب ان سب حالات سے واقف ہے, نہ تو اس سے غلطی ہوتی ہے نہ وہ ان کو بھی بھولا, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر سورہ حج جو آج ہم نے پڑھا ہے, وَاجْتَبَاكُمْ کو سرکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. ہم اپنی مرضی سے تو نہیں, بلکہ ہم ان اربا میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں جو امت محمدیہ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھروں میں. تو نبوت مکمل ہو چکی ہے. آئندہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئیں گے. اللہ کے تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہے نا اجتباکم, تم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں. اب ان احکامات کو, دعوت کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے, سلیکشن ہوا ہے. تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا گیا ہے, اس عظیم مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہوا ہے, اب تم اس میں لگ جاؤ. تو یہ ہم میں سے ایک ایک پہ فرض ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. چلیں الحمدللہ یہ مکمل ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.